قضا موسیٰ الاجل، اللہ فرماتے جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر دی، وسار بأہلہ، اور اپنی اہل کو لے کے چلے ہیں، گھر والوں کو لے کے چلے ہیں، تو رات کے وقت جب رات ہو گئی نا، شدید سردی تھی، تو جب مسافر شدید سردی میں ہوتا ہے تو اسے آگ چاہیے ہوتی ہے، آبادی کہیں دور نظر آ جائے یہ چاہیے ہوتا ہے، کہیں آگ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس سے ہمیں گرمی بھی ملے گی، اور کوئی انسان کے وجود کا علم بھی ہوتا ہے کہ آگ جل رہی ہے تو کوئی نہ کوئی بندہ ہے وہ ہمیں راستہ بھی بتائے گا کہ بھائی مصر جانا ہے تو یہاں سے چلو۔ آنس من جانب طور نارا، کوہ طور جو ہے نا، کوہ بڑا مبارک پہاڑ ہے یہ کوہ طور، جہاں اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، تو طور کے کنارے پر حضرت موسیٰ کو آگ نظر آئی۔ قال لأہلہم کثوا، یہ واقعہ اللہ نے بڑے اہتمام سے قرآن میں کئی جگہوں پر بیان کیا ہے، کیونکہ اس انداز سے کبھی کسی پیغمبر پر وحی نہیں آئی۔ ہزاروں پیغمبر حضرت موسیٰ سے پہلے گزرے، سب پر جبریل وحی لے کر آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی جتنے پیغمبر آئے سب پر جبریل وحی لے کر آئے، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی ایسی فضیلت دی، اپنے اس بندے کو ایسا نوازا کہ یہاں اللہ حضرت موسیٰ سے براہ راست ہم کلام ہو کے ان کو نبوت دے رہا ہے۔ آنس من جانب طور نارا، ایک آگ نظر آئی۔ قال لأہلہم کثوا، اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، انی آنست نارا، مجھے آگ محسوس ہو رہی ہے، آتیکم منہا بخبر او جذبۃ من النار، یا تو کوئی انسان وہاں ہوگا جو ہمیں خبر دے گا، کچھ راستہ بتائے گا، یا کچھ آگ کا ٹکڑا میں لے کر آ کے آگ جلا لوں گا، تسطلون، تاکہ ہم اس سے گرمی حاصل کر لیں۔ فلما اتاہا، قرآن کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے ہیں تو ایک آواز آئی، کس قسم کی کلام تھا، کیسی آواز تھی، اس کی کیفیات ہم جان ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کا کلام تھا، اللہ کی آواز تھی وہ، کہ اخلع نعلیک، اے موسیٰ اپنے جوتے بولو بھائی اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، تو ایک مقدس وادی میں ہے، دو پہاڑوں کے درمیان، جس وادی کا نام کیا ہے؟ طویٰ۔ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، کیا عجیب انداز ہوگا دیکھو، اور اس کائنات میں اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا بھی نہیں۔ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ ہر پیغمبر کو شروع میں یہی بتایا گیا ہے، صرف یا اللہ مدد، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا العزیز الحکیم، زبردست غالب ہوں اور حکمت والا ہوں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ میں نے تجھے سلیکٹ کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، ہزاروں انسانوں میں تجھے اپنی پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ فَاسْتَمِعْ، اب تو غور سے سن، لما، اس بات کو، یوحا، جو تیری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے حیران ہوئے ہوں گے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں آگ نظر آئی ہے تو کوئی انسان ملے گا ہم کو۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ اب یہ بات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، پھر اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ تو نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نماز کو قائم کرنا ہے، اتنی اہمیت ہے نماز کی۔ اور پھر کچھ احکام دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اب تک پتہ نہیں ہے کہ مجھے ذمہ داری کیا دی جانے والی ہے، ذمہ داری کیا دی جانے والی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، یہ جو اپنی لاٹھی ہے نا اس کو زمین پر پھینک دے۔ دیکھو اللہ پہلے بتاتے کہ میں تمہیں اصل میں فرعون کے پاس بھیج رہا ہوں، یوں کر رہا ہوں، پھر پوری ڈیٹیل بتاتے نا، مجھے نظر پہلے ڈر جاتی ہے بھائی یہ کیا ہوا۔ تو اللہ نے نا پہلے اپنی قدرت کے کچھ نمونے موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے۔ القی ما فی یمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اس کو زمین پر پھینک دے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ جب انبیاء پر وحی آتی ہے نا تو اللہ کی طرف سے یہ اطمینان بھی ہوتا ہے کہ یہ شیطانی تصرف نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟
یہ اللہ کی ایسا اطمینان ڈال دیتے ہیں، ان کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ اللہ ہی ہے. تو القی ما فی یمینک، جو دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اس کو زمین میں ڈال. جیسے ہی زمین میں ڈالا ہے وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے بھاگے، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اللہ بھی اپنے محبوب کا یہ منظر دیکھ رہے ہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. پھر اس آگ سے آواز آئی، یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ واپس لوٹ، ولا تخف، ڈر نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو دوبارہ پہلی حالت پر لوٹا دیں گے. انک من الآمنین، تو امن میں ہے، خوف زدہ مت ہو، کسی ایسی جگہ پر نہیں ہے جہاں تجھے کوئی نقصان پہنچا سکے. اور یہ بھی کہا انی لا یخاف لدی المرسلون، پیغمبر میرے ساتھ کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں. تو پیغمبر ہے، تجھے کس بات کا خوف کہ اللہ کی موجودگی میں تجھے کوئی تنگ کرے گا کیا؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے کہا کہ پکڑو، ٹھیک ہے نا. سانپ کیسے پکڑا ہوگا؟ میں جب آیت پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی کیسے بیان کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگے، ولم یعقب. اگر اللہ اتنا ہی بتاتے کہ موسیٰ علیہ السلام فرار ہو گئے تو بھی کافی تھا، لیکن اللہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی پوری کیفیت کو نقل کر رہے ہیں کہ بھاگے اور پیچھے مڑ کے ہے بھائی نہیں دیکھ رہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ واقعہ بیان کرنے میں مزہ آ رہا ہے کہ فرار ہوئے ہیں اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا، پہلے تو خطاب موسیٰ علیہ السلام سے ہی ہو رہا ہے نا، تو اللہ کہتے واپس آ جاؤ، نہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، کدھر جا رہا ہے بھائی؟ موسیٰ کدھر جا رہا ہے؟ اقبل، واپس لوٹ، ولا تخف، اور ڈر مت، سنعیدها سیرتها الاولی، اسے پکڑ لے جو اس کی پہلے حالت تھی، ہم اسی حالت پر اس کو لوٹا دیں گے. حضرت موسیٰ نے ہمت کر کے اس کو پکڑا اور وہ دوبارہ کیا بن گئی؟ لاٹھی بن گئی. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اب اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال. حضرت موسیٰ نے ڈالا، ڈرے ہوں گے کہ بھئی اب پتہ نہیں کیا ہوگا. جب وہ باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا. فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، یہ دو معجزے ہیں تیرے رب کی طرف سے. اے اللہ کرنا کیا ہے، یہ کیوں مجھے دے رہا ہے معجزے؟ اذهب إلى فرعون، جا فرعون کی طرف. ہیں بھائی ارادہ یہ تھا بیگم کو لے کے کہیں چھپڑ میں، کیا خیال ہے بھائی، کہیں شہر کے کنارے، 10 سال ہو گئے، بھول بھلیاں ہو گیا، پرانا واقعہ ہے، کس کو یاد ہوگا، کہیں کنارے میں لے کے بیگم کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے اور کیا. اور اللہ نے کیا کہا ہے بھائی؟ اللہ نے کہا کہاں جا؟ فرعون کی طرف. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. ربی انی قتلت منہم نفسا، اے اللہ میں نے تو قتل کیا ہے. فاخاف ان یقتلون، مجھے تو وہ مار دیں گے جان سے. واخی ہارون هو افصح منی لسانا، میری تو خطابت کی مجھ میں صلاحیت نہیں ہے، میری زبان میں فصاحت بلاغت نہیں ہے. اخی ہارون، میرا بھائی ہارون ہے، اس کی زبان کیا ہے؟ فصیح، اس کو بھیج دے، مجھے نہیں بھیج. قال کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہارون کو نبوت دے دے، اللہ نے کہا کلا، ہرگز ایسا، ہم نے سلیکشن تیری کی ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ کس کو دے دو؟ ان کو بھیج دو، ہارون کو بھیج دو. ایسا کیسے ہوگا؟ جائے گا تو ہی. یہ جو معجزے دکھا رہے ہیں اور تجھے صندوقچے میں ڈالا اور یہ جو اتنے مراحل سے گزارا ہے، یہ اس لیے تھوڑی کہ ہارون کو بھیج دیں اور تجھے نہ بھیجیں. تو جائے گا تو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اشدد بہ ازری اشرکہ فی امری، اے اللہ پھر ہارون کو میرے ساتھ نبوت میں شریک کر دے. ایک اکیلا نہیں، کسی کو تو ساتھ بھیج دے میرے. وہ فصیح ہے زبان میں. اشرکہ فی امری، اشدد بہ ازری، اور میری کمر کو میرے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دے. کیونکہ اکیلا جب ہوتا ہے تو کام مشکل، کوئی تصدیق کرنے والا ہو نا تو انسان کے لیے معاملہ آسان ہو جاتا، کوئی تو ہو ساتھ دینے والا. کئی نسبحک کثیرا، اے اللہ ایک کے بجائے 2 ہوں گے تو تیری کبریائی بہت زیادہ بیان کریں گے. فرعون کے محل میں اللہ کی کبریائی بیان کرنا آسان
نہیں ہے تو اے اللہ ایک کیا کبریائی بیان کرے گا، دو ہوں گے مل کے تیری کبریائی بیان کریں گے. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور تیرا ذکر کثرت سے کریں گے ہم. إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم نے تیری اس حاجت کو پورا کر دیا، تیرے بھائی کو بھی تیرے ساتھ نبوت میں شریک کر دیا. اب چونکہ کام بہت بڑا ہے، موسیٰ علیہ السلام گھبرا رہے ہیں، تو اللہ نے موسیٰ سے کہا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ آج ہم نے تیری دعا قبول کر کے تیرے بھائی ہارون کو جیسے تیرے ساتھ شامل کیا ہے، اس سے پہلے بھی ہم تجھ پر بہت بڑے بڑے احسانات کر چکے ہیں. اذ اوحینا الی امک ما یوحی، اس وقت کو یاد کر جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی تھی، گود میں جب تو تھا اور میں نے تیری ماں کے دل میں خیال ڈالا ما یوحی، وہ خیال جو میں ڈال چکا تھا. ان اقذ فیہ فی التابوت، میں نے تیری ماں کو یہ کہا تھا کہ اس بچے کو کہاں پھینک دے، تابوت میں ڈال دے، اور اس تابوت کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے. اور اس دریا کی موجوں کے حوالے کر کے وہ تابوت میں نے فرعون کے محل میں تیرے اور اپنے دشمن کے ہاتھ میں پہنچا دیا اور وہاں تجھے پروان چڑھایا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میرے اور تیرے دشمن نے تجھے اٹھایا مگر میں نے تیری محبت اتنی لوگوں کے دلوں میں ڈال دی کہ کسی نے تجھے قتل نہیں کیا. وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور اے موسیٰ تجھ سے ایک انسان کا قتل بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے نا، جب کسی سے قتل ہوتا ہے تو وہ بچتا نہیں ہے، لیکن میں نے تجھے بچا لیا. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور کتنی آزمائشوں میں نے تجھے ڈالا اور ان آزمائشوں سے گزار کے ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، آج تو اس مقام تک اور اس مرتبے تک پہنچا ہے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور آج میں نے تجھے اپنے لیے منتخب کیا. اس سے پتہ چلتا ہے تو اللہ کی دین کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے وہ کس کا بن جائے گا، وہ اللہ کا. اللہ کہتے ہیں یہ میرا ہے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، باقی لوگ دنیا کے لیے، تو کس کے لیے ہے، میرے نفس کے لیے، میں نے اپنے لیے تجھے سلیکٹ کر لیا ہے. اذهبا الى فرعون، اب تو بھی اور ہارون دونوں جاؤ. انہ طغا، اس نے بڑی سرکشی مچائی ہوئی ہے. فقولا لہ قولا لینا، اور جا کے نرم بات کرنا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تھے جلالی ہیں، وہ جا کے وہ ایک قبطی کو مار دیا تھا نا تو ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے موسیٰ علیہ السلام کو کہیں وہ کوئی اللہ کے بارے میں بات کرے اور ادھر موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ جائیں. کہا کہ کیا کرنا ہے، بات کیسے کرنی ہے، نرم. لعلہ یتذکر، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے، کیونکہ مقصد کسی کو جہنم میں پہنچانا نہیں ہے، سیدھے راستے پہ لانا ہے. او یخشا، شاید اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. قالا، دونوں اب مل کے کہہ رہے ہیں، یعنی اس موقع پہ نہیں، حضرت ہارون کو بھی بلا لیا. ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، اے اللہ وہ ہم پر بہت زیادتی کرے گا. دیکھو اللہ میاں کہہ بھی رہے ہیں، یہ انسان کی طبی حالت ہے، یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے. اے اللہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر کیا کرے گا، سرکشی بھی کرے گا، زیادتی بھی. اتنے آرام سے وہ ہماری بات سنے گا نہیں. یفرط علینا او ان یطغى قال لا تخافا، اللہ نے فرمایا مت ڈرو، اننی معکما، جہاں بھی ہو میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا، تمہاری ہر بات کو سن بھی رہا ہوں اور تمہارے ہر عمل کو دیکھ بھی رہا ہوں. فاتیا فرعون، دونوں فرعون کے پاس جاؤ. فقولا، اور دونوں جا کے فرعون سے کہو، انا رسولا ربک، ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے. ولا تعذبہم، ان کو جس عذاب میں تو نے رکھا ہوا ہے اس عذاب میں مت رکھ. قد جئناک بآیۃ من ربک، اور ہم اپنے رب کی طرف سے تیرے پاس بڑی نشانیاں لے کر آئے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدی، اور جو بھی سیدھے راستے کی اتباع کرے گا اس پر اللہ کی سلامتی. کیسا خوبصورت منظر ہے کوہ طور کا ہے، گئے کیا لینے کے لیے تھے اور وہ کیا رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے چلے ہیں، اپنے بھائی ہارون کو بھی لیا اور جس سے بچ کے بھاگے تھے سیدھا اس کے محل میں پہنچے. جب محل میں گئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی کہ میں آیا ہوں. تو فرعون نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام بار بار کہہ رہے تھے رب نے مجھے رسول بنایا. فرعون کو اس پہ غصہ ہے کہ رب کون ہے،
کہ رب تو میں ہوں. تو فرعون کہتا ہے جواب میں فمر ربکما یا موسیٰ، موسیٰ میرے علاوہ تمہارا رب کون ہے، کس کی بات کر رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام کو نا اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا موقع مل گیا. قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، وہی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا. فرعون کو غصہ آیا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کاٹ کے کہتا ہے الا تستمعون، تم لوگ سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے، سن رہے ہو کیا کہہ رہا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے. جیسے ہی فرعون خاموش ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہیں بھی پیدا کرنے والا اور تمہارے باپ دادا کو بھی. فرعون کو غصہ آیا کہ میری بات کا جواب دے نہیں رہا اور اپنی تقریر کرتا چلا جا رہا ہے. تو فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ مجنون ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ اپنی تقریر کیے جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر تقریر شروع کر دی. رب المشرقی والمغربی وما بینہما، مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اور مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کا رب ہے وہ. اب فرعون کو آ گیا غصہ کہ یہ تو چپ ہی نہیں ہو رہا، اور موسیٰ علیہ السلام تلاش کر رہے تھے بولو بھائی موقع. جیسے ہی فرعون بریک لیتا فوراً جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام اپنی تقریر. کیوں؟ تاکہ اس پہ اثر نہ ہو تو لوگوں پہ تو اثر ہو کہ ہم کس کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اپنے جیسے انسان کو، موسیٰ حقیقی خدا کی طرف بلا رہا ہے جس نے آسمانوں کو بنایا مشرق اور مغرب کا، اور ہمیں باپ دادا کو، ہمارے باپ دادا کو پیدا کیا اس نے. تو پھر فرعون کو غصہ آیا اور کہنے لگا لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، تو کہہ رہا آسمانوں کا اور فلانا رب. دلائل کی دنیا میں تو کوئی جواب نہیں تھا، دھمکیوں پہ آیا. کہنے لگا اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا کہا یا بنایا تو میں تجھے جیل کی کوٹری میں ڈال دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اولو جئتک بشیء مبین، اگر میں واضح معجزات لے کر آؤں تو بھی. فرعون نے کہا کیا معجزے دکھائیں گے؟ فاتی بہ ان کنت من الصادقین، لے آ بھائی. فالقى عصاه، فوراً موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پہ ڈالی، وہ اچانک سانپ بن کے دوڑنے لگی، اور ہاتھ گریبان میں ڈالا تو سورج کی طرح چمکنے لگا. فرعون نے کہا ان ھذا لساحر علیم، سیکھا ہوا جادوگر ہے. کیا ہے بھائی؟ یہ تو جادو میں کرتب لوگ دکھاتے ہیں، لاٹھی کو کبوتر نہیں، وہ رومال سے کبوتر نکال لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ کرتب ہے. اس طرح کے کرتب تو دنیا دکھاتی ہے. فلناتینک بسحر مثلہ، کوئی بات نہیں ہے فرعون، ہم بھی جادو لے کر آئیں گے جو تیرے جادو کو کیا کر دیں گے، توڑ دیں گے.